اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود سا میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں اس کے فیوز و برکات سے نوازے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 30 مارچ ہے، دن ہفتے کا ہے اور 2024 ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو اہل علم ہے پتہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے میں پروگرام جو کر رہا ہوں، آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری عوام اتنی روزی روٹی کے چکر میں پسی ہوئی ہے، اتنی مصروف ہے اور اتنی لاعلم ہے کہ ہم اگر کسی بچے سے کسی سوال کریں کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہو کہ شب قدر جو ہے وہ کیا ہے، اس میں صرف پٹاخے چلانے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ہمارے پاس علم کی کمی کی وجہ جو ہے وہ مصروفیت ہے۔ ہم ویلے مصروف ہیں کچھ، اور کچھ واقعی مصروف ہیں جو بچوں کی روزی روٹی کے لیے، ان کے تعلیمی اخراجات کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ ایک گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، تب جا کے نظام چلتا ہے۔ کیونکہ اس نظام میں پاکستان بھی شامل ہے کہ اگر وہ گدھے کی طرح کام نہیں کریں گے تو پاکستان کا نظام نہیں چل پائے گا، کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ غریبوں کی جیبوں سے نکلتا ہے، ان کے خون پسینے سے نکلتا ہے۔ میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے اس بڑی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں اور میں کرتا بھی رہتا ہوں، عوام کے مسائل کیا ہیں ان پہ بھی بات کرتا رہتا ہوں۔ آج کا میرا مسئلہ ہے غیرت کا۔ غیرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، اور غیرت ایمانی کے نام پہ تو مسلمانوں کی جان جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ 30 مارچ جو ہے وہ عافیہ کا اغوا کا دن ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ 21 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں، عافیہ صدیقی کو اغوا ہوئے ہوئے۔ عافیہ صدیقی کے اغوا کے لیے جو بازیابی ہے اس کے لیے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ خاطر خواہ بات کوئی نہیں ہے۔ جو بائیڈن صاحب نے بھی لیٹر لکھا، میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے لکھا ہے کہ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کھڑے ہونے پہ ہم کون سا جو لفظ استعمال کریں، کون سی جو ہے وہ متبرہ جو استعمال کروں، اس کھڑے ہونے پہ جو ہے وہ ہمارے جس حکومت کے حکمرانوں کو جو خط لکھا گیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے میاں تو کھڑا ہے تو ساری کڑی واپس کر دے۔ کتنی غیرت کی بات ہے۔ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے سپنے دکھاتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم سے ہماری اتنی خارجہ پالیسی کمزور ہے کہ ہم ایک لڑکی جو ہے، خاتون جو ہے، ہماری غیرت جو ہے ہم اس کو واپس نہیں لے پا رہے۔ عافیہ صدیقی کے قصور کیا ہے؟ کیوں کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے۔ ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہے ایک کہ ہمارے جتنے بھی جینس لوگ ہوتے ہیں ان کو اسلام کی تاریخی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی نامور لوگ ہیں یا کہیں پہ آگے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سائنسدان ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ایسا کوئی انجینئر ہو، اس کو ایک مقام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ پاکستان میں تو ایک مثال موجود ہے کہ جی وہ کسی نے سوزوکی گاڑی FX کا انجن لگایا، جہاز اڑایا، وہ بندہ کتھے۔ ایک بابے نے وہاں پہ فیصل آباد سائڈ پہ کوئی جو ہے وہ ایک ایسی موڈیفیکیشن کی اس نے کہ اس نے بیل کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا پریشر والا جو ہے پانی کا پمپ بنایا۔ وہ بیلوں کی جوڑی سے چلتا تھا، ایک بیل سے چلتا تھا، سوری جوڑی بھی نہیں، ایک بیل سے چلتا تھا، اور وہ پانی جو ہے وہ ٹیوبویل کی جو پریشر ہوتا ہے اس کے برابر پانی نکلتا تھا زمین میں سے۔ وہ بابا کدھر ہے؟ وہ کدھر ہیں جنہوں نے پانی سے گاڑی چلا دی تھی؟ وہ کدھر ہیں ہمارے لوگ؟ اسی طرح ایک عافیہ صدیقی بھی ہماری خاتون ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری قوم کی غیرت ہے، مسلمان ہے وہ۔ اس کے اندر بھی ٹیلنٹ تھا، جس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آنے بہانے سے جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے۔ لیکن معاملات جو بھی ہوں، اس کا جو بھی قصور ہے، اس کے پاس جتنی بھی معاملات ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ کس نہج پہ کوشش کر چکے ہیں یہ سب کے سامنے ہے۔ کسی نے کوئی ایسی کوئی کوشش نہیں کی کسی جگہ پہ
اس کو امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھائیں، اس کو موڈ نہیں دکھایا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ جو بھی اقتدار لیتا ہے وہ امریکہ یاترا کے لیے پہنچا ہوتا ہے، ہمارے تو افسران وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اگر امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اگر امریکہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا آپ کا پارٹنر ہوں، آپ کی جو ہے اسٹریٹجک جو ہے اس کا میں پارٹنر ہوں، آپ کی ڈیفنس کا جو ہے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کی سلام آ جائے گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میرے بھائیوں، میرے پاکستانی حکمرانوں، آپ تھوڑی سی اس بات کی طرف بھی آئیں کہ بھائی جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا وہ پھر اندھیرے اجالے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے، یہ تو اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ایک قیدی کو رہائی دلوانی ہے، اس نے 100 قتل کیا ہوا ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے خاتون ہے، اور وہ جس کو بے قصور کہا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، قصوروار کر لیں اس کو، ایک بار رہا کروا لیں، تبادلہ کر لیں، اس کو کہیں کہ جی آپ آ جائیں۔ وہ شکیل افریدی والا معاملات بھی چل رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ 21 سال ہو گئے، اس کی ایج کتنی رہ گئی ہے؟ کیا ہم مرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ جیسے بھٹو کو انصاف ہم نے موت کے بعد دیا ہے، ہم نے بہت سارے کام موت کے بعد کیے۔ کئی لوگوں کے تو ٹیلی فون جو ہیں وہ آتا ہوتا تھا اخباروں میں کہ جی ان کے مرنے کے بعد ٹیلی فون لگا جناب علی، کسی کا جو بجلی کا جو میٹر ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہم مرنے کا انتظار کر کے ہم جو عافیہ صدیقی ہے اس کے مرنے کا انتظار کریں کہ وہ مر جائے، تو پھر ہم اس کو، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ لے کے آئیں گے۔ کوشش کریں، غیرت ایمانی کا سہارا لیں، قومی غیرت کا سہارا لیں، اور اس بات پہ جو ہے وہ کوشش کریں، سب لوگ دعا کریں، سب لوگ کوشش کریں، تاکہ یہ ہمارا جو ایک ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری عزت ہے، وہ واپس اپنے وطن میں آیا، اپنے خاندان سے ملے۔ اس کے خاندان کے حالات جو ہیں وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، جن کے پیچھے جاتے ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے، باقی لوگ تو صرف یہی کہہ دیتے ہیں حکم اللہ دا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ کوشش کریں اور اس کام کو سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیہ صدیقی کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرے، ان کا جو خاندان ہے ان کی پریشانیاں ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باعزت رہائی دے۔ آمین۔